طاقت یہ ہے کہ جب فرشتہ آ جائے گا تو ہماری طاقت نہیں چلے گی، ہمارا مادہ سواب نہیں چلے گا، ہمارا غرور تکبر فخر نہیں چلے گا۔ پانچویں نصیحت ارشاد فرمائی، جب کل قیامت کا دن ہونا فرشتے تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہو، گھسیٹ کر، تو اس وقت فرشتوں سے کہنا میں نہیں جاتا جہنم میں، آگے اکڑ جانا، کھڑے ہو جانا۔ اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے کہاں بندہ اکڑے گا، کہاں غرور کرے گا، وہاں تو کسی کی چلے گی نہیں۔ آج تو دنیا کے اندر مجھے کوئی تھپڑ مارتا ہے میں آگے 2 مارتا ہوں، ایک گالی نکالتا ہے میں 4 نکالتا ہوں، اور گھر تک جا کر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، غرور کر رہے ہوتے ہیں، نفس ہے نا میں بدلہ نہ لوں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو جو کم تر ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ ہوگا جب فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہنا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے تو میری تھوڑی سنیں گے؟ آپ نے فرمایا کھاتا بھی اللہ کا ہے، رہتا بھی اسی کی زمین میں ہے، اور تیرا یقین ہے کہ جو بھی تو کام کرتا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تیرا یہ بھی یقین ہے جب فرشتہ آ جائے گا میری روح قبض ہو جائے گا، اور تیرا یہ بھی یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جب حکم الہی ہو جائے گا فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ جب تیرا 5 باتوں پر یقین ہے تو گناہوں سے باز کیوں نہیں آتا؟ گناہ سے دوری کیوں نہیں اختیار کرتا؟ اللہ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ ہر دم اپنے ذہن کے اندر یہ چیز سوال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب اپنی ذات پر اس چیز کو سوال کر دے، اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس چیز کو ڈال دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے گناہ سے بندہ دور ہو جائے، گناہ سے دوری اختیار کر دے۔ جب اس نے یہ 5 نصیحتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے زور زور سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ عرض کی حضرت آج کے بعد میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ نوجوان حضرت کی بارگاہ میں رہا اور حضرت کی بارگاہ میں اس کو موت آئی، اللہ کے ولیوں میں شامل ہوا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں، اپنی زندگی میں چینج لے آئیں، تبدیلی لے آئیں۔ تبدیلی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال و اسباب کا زیادہ ہونا تبدیلی ہے، نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی جائز عمل ہے، اچھا کاروبار بھی ہونا چاہیے، حلال روزی بھی کمانی چاہیے، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے نمازی نہیں تھے آج نمازی بن جائیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے اگر اس سے پہلے ہم دکان پہ بیٹھے کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتے تھے، آج ہم نے سن لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آج تبدیلی یہ لے کے آئے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، مسلمان کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ آج تبدیلی اپنے اندر چینج یہ لے کے آئے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں لے آئیں۔ یہ نہیں کہ نفس جدھر چاہے ہمیں بکھاتا پھرے اور ہم گناہ کرتے رہیں جنونی انداز کے اندر، اور کل قیامت کے دن اللہ ہماری پکڑ فرما لے۔ آج تبدیلی لے آئے، آج موقع ہے دارالعمل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کی تاکہ جان سکیں کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے۔ آج اپنے آپ پر غور کریں۔ کئی بار ذہن کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت میں نے آخر میں پڑھی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اس کے بارے میں خاص کر جو بوڑھے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ 2 آیتوں کے بارے میں، کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، ہم نے تمہیں ہونٹ بھی دیے اور زبان بھی دی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں انہوں نے جنازے زیادہ اٹھائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازے زیادہ اٹھائے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے، دوستوں احباب کے اور ہمسایوں کے، مسلمانوں کے، لیکن جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل قریب ہے قبر والی، اس کے باوجود نہیں وہ سمجھتے، اس کے باوجود نیک عمل کی طرف رغبت اختیار نہیں کرتے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک وصیت ارشاد فرمائی ہے کہ بوڑھو اب تو تمہارا قدم قبر میں چلا گیا ہے، تمہارا ایک قدم قبر میں چلا گیا
बुजुर्गों से भी कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू इख्तियार करें, रब की बारगाह में आ जाए। अल्लाह की बारगाह में जब आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत ज़रूर अता फरमाएंगे, कमी नहीं होगी किसी चीज़ की। याद रखिएगा, दुनिया का कोई बादशाह हो सकता है, उससे मांगेंगे तो वो कमी देगा नहीं। अल्लाह तो हमें तरीके इरशाद फरमाता है कि यूं मांगो, यूं मांगोगे तो यूं अता फरमाऊंगा। तो जो बारगाह हमें बता रही कि यूं यूं मांगो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगर वैसे ही मांगा जाए तो अल्लाह अता ना फरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं और रब की बारगाह में रुजू इख्तियार करते हैं। खासकर आखिर में यही अर्ज करूंगा, जो बुजुर्ग हैं उनसे गुजारिश है, मेहरबानी फरमाकर अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा दें। बड़ी प्यारी सुन्नत है। ये ना हो कि किसी लम्हे भी हमारी मौत आ जाए तो कब्र में हम जाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अपना चेहरा मुबारक फेर लें, हमारा फिर क्या होगा? कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो अभी वक्त है हमारे पास, नौजवान भी रखें, लेकिन खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी क्या करना है, दाढ़ी रख लें। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रख लें, पूरी सुन्नत को अदा करें। जिन्होंने छोटी रखी वो भी पूरी रख लें, इंशाल्लाह इसकी बड़ी बरकत होगी। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु